بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ساتھیوں، آج کا سوال جو ہے آپ کے لیے میں نے تلاش کیا ہے، یہ وٹامن ای اور انزائمز کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں پیپروں میں، پیپر اے اور پیپر بی دونوں میں آ سکتا ہے، تو اس کی میں نے ضرورت سمجھی کہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ تو یہ گزارش ہے کہ غور سے سن لیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، یہ آپ کے لیے خاص ہے اور اہم ہے۔ جو فارمیسی نہیں پڑھ رہے نا، ان کے لیے بھی یہ خاص ہے چیزیں، تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے اور کیا نہیں ہے۔ وٹامن ای، جسے الفا ٹوکوفیرول کہتے ہیں، یہ فیٹ سالوبل ہے، یعنی چکنائی میں حل پذیر ہے اور پانی میں حل پذیر نہیں ہے، جو کہ گندم، مکئی، جگر، انڈے کی زردی، مونگ پھلی اور دوسرے کئی قسم کے بیجوں میں پایا جاتا ہے۔ فنکشن اس کے یہ ہیں کہ اس کا سب سے بڑا فنکشن وٹامن ای کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ یعنی سب سے بڑا جو فنکشن اس کا ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ دوسرا، یہ کینسر کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قدرت میں یہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کمی سے سیل میمبرین اور ریڈ بلڈ سیلز ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کی اگر زیادتی ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ خاص طور پر یاد رکھیں۔ انزائمز بائیولوجیکل کیٹالسٹ ہیں جو زندہ خلیوں میں بنتے ہیں اور خلیوں کے اندر اور باہر آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ انزائمز عام طور پر پروٹین سے بنتے ہیں۔ ہمارا جسم 90% پروٹین پر مشتمل ہے۔ انزائمز کیمیکل ریئیکشن کی شرح ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح انزائمز جانداروں کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ RNA کے مالیکیول بھی کیٹالسٹ ایکٹیویٹی رکھتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ سارے انزائمز پروٹین ہی ہوتے ہیں، اور انزائم صرف کیمیکل ریئیکشنز کے ریٹ کو بڑھاتے ہیں، مگر خود اس میں استعمال نہیں ہوتے۔ یہ انزائمز جو ہوتے ہیں نا، یہ ہاضمے کا کام کرتے ہیں۔ جو بھی ہم خوراک یا کچھ چیز کھاتے ہیں تو اسے یہ ہاضمے میں مدد تو دیتے ہیں، لیکن خود یہ استعمال نہیں ہوتے۔ انزائم جتنے بھی ہیں یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ چند فکرے تھے آپ کے لیے۔ کیٹالسٹ کیا ہیں؟ یہ ایسے ایجنٹ ہیں جو بہت کم مقدار میں بھی کیمیکل ریئیکشن کے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، مگر خود ایکشن میں استعمال نہیں ہوتے۔ تو گزارش آپ سے پھر وہی ہے کہ کسی بھی سوال کو ذرا غور سے سنیں اور اس کو اپنے اندر سمو لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بتانے والا کیا بتا رہا ہے اور ایگزامینر ہے وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے۔ سب سے اس میں امپورٹنٹ جو چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ سوال کی اہمیت کو دیکھیں، سوال کی نوعیت کو دیکھیں، سوال کے اندر پوچھا کیا گیا ہے، اس کا پورا مغز جو ہے نا سوال کا، وہ سمجھ لیں کہ سوال میں پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہے۔ جتنا سوال پوچھا گیا ہے صرف اتنا ہی جواب دیں آپ، اس سے بڑھ کر کوئی جواب دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بڑھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ غلط دے دیں، اور کم بھی نہ دیں، اس کی روح کے مطابق اس کا جواب دیں۔ تو اصل میں جو اگر آپ اس سوال کا مقصد سمجھا دیں گے ایگزامینر کو تو وہ آپ کو پورے نمبر دے گا۔ اگر آپ اس کا مقصد نہ سمجھا سکے تو آپ کو وہ نمبر نہیں دے سکے گا۔ اور کوئی بھی ایگزامینر جو ہے نا، وہ کسی کو فیل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس کو 3 نمبر آتے ہیں نا تو وہ 3.5 دے دے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو 5 نمبر آتے ہیں، 5 نمبر کا آپ کا سوال صحیح ہے اور وہ آپ کو 1 نمبر بھی نہ دے یا 1 آدھا نمبر دے دے۔ وہ آپ کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کرے گا، ٹھگی نہیں کرے گا، یہ آپ کا وہم ہوگا۔ اگر آپ نے صحیح لکھا ہے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اگر آپ نے صحیح نہیں لکھا تو پھر اس کی مجبوری ہے۔ وہ آپ کو وہ ڈپلومہ دینے والے ہیں اس امتحان کے بیس پر کہ آپ نے اگر اچھا لکھا ہے تو وہ آپ کو ضرور یہ ڈپلومہ دیں گے۔ اگر آپ نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ ڈپلومہ کیسے دیں؟ آپ کو زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے وہ، کہ آپ کو جانتے بھی کچھ بھی نہیں آپ،
اور آپ کو ڈپلومہ بھی دے دیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ وہ بھی ایمانداری سے آپ کے پیپر کو چیک کریں اور آپ بھی ایمانداری سے لکھیں اور آپ کے نمبر بھی ایمانداری سے آئیں اور پھر آپ کاروبار بھی ایمانداری سے کر سکیں۔ والسلام۔